باقی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک اور متقی مسلمانوں کی صحبت اختیار کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور کافر، فاسق اور گنہگار اور فاجر جو لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ فلاں شخص کیسا ہے تو اس کے جو قریبی لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دین اس کے دوست کا ہوتا ہے وہی دین اس کا اپنا بھی ہوتا ہے۔ تو کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے اور کس طرح کے اعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، نماز پڑھتا ہے، استغفار، درود و سلام اور تلاوت، صدقہ و خیرات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا پھر گناہوں کی طرف، گالم گلوچ، عیب جوئی، کسی سے حسد، کینہ، بغض، چغلی اور چوری اور اس طرح کے جو برے اعمال ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کو پرکھنے کے لیے یہ ہمیں ایک فارمولہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو، اس کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں سے معلومات لی جائے کہ وہ کس رخ پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا اور اس کو جب بتلایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کر لے اور گناہوں کی جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے اپنا رخ موڑ کر نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے، اور کسی طرح جنت کے اعمال ہیں وہ اس پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، نیک بننے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر خود کو برائیوں سے بچانا ہے، خود کو جنت کی راہ پہ جو ہے وہ چلانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کی آسان راستے پر جانا ہے، تو ایک عمل یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ کیا کر لو؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ فارمولہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح گناہوں سے بچتا ہے، بچ کر جو ہے وہ جنت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ اکیلا آدمی اس بھری مجلس میں رہنے سے بہتر ہے جہاں برائی ہوتی ہو، جہاں گناہ کی باتیں ہوتی ہوں۔ یعنی ایک مجلس ہو جہاں آپس میں دوست احباب بیٹھے ہوں اور
کبھی جو ہے وہ کسی کی عیب جوئی بیان کر دی، کبھی کسی پر جو ہے وہ طنز مارا، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ حسد ہے اور فلاں کی جو ہے وہ چغلی کر کے اس کی بات اس کو پہنچائی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسی مجلس سے بہتر ہے کہ آدمی اکیلا رہے۔ آدمی کیا رہے؟ اکیلا رہے۔ اور اس سے آگے بتایا کہ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، جہاں اچھے لوگ رہتے ہوں اور نیکوکار ہوں، بزرگ ہوں، مفتیان مولویان کرام ہو، وہاں پر جانا آپ کا بہتر ہے اکیلے رہنے سے۔ آپ جہاں بیٹھیں گے وہاں نیک لوگ ہوں گے، بزرگ ہوں گے، دین کو جاننے والے ہوں گے، دین کی جو وہ نسبت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ ان کے قریب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے وہ مجلس میں بیٹھنا آپ کو بھی ضرور نفع دے گا۔ ان کا مجلس میں بیٹھنا کیا ہوگا؟ آپ کو ضرور نفع دے گا۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اور دنیا میں جیسے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی بڑے عہدے پر ہوں اور میرے جو تعلقات ہیں وہ سب سے اونچے ہونے چاہیے، میرا جو ہے وہ میری پہنچ ایسی ہو کہ میں بات کہہ دوں اور فوراً ہو جائے، میرا دستخط ہو تو کام ہو جائے، میں فون لگاؤں تو کام جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے۔ اس طرح انسان چاہتا ہے کہ میں اس قدر اونچی اڑان پہ ہو جاؤں کہ دنیا میرے ماتحت ہو، دنیا کیا ہو؟ میرے ماتحت ہو، اور ہر شخص میرے نیچے کام کرے۔ تو یقیناً ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا ہے، اور دنیا میں ہر ایک دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اچھا شخص یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کہ فلاں آدمی دن میں جو ہے وہ نمازیں جو فرض ہیں اس کے ساتھ ساتھ 10 نوافل روزانہ پڑھتا ہے، تو میری کوشش ہو کہ میں 10 نوافل کی بجائے 14 نوافل پڑھوں اور 20 نوافل ادا کروں۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنا یہ بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ فلاں آدمی اور فلاں کا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا آفیسر بن گیا، میرا بیٹا جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا اور میری بات جو ہے وہ نہیں مانی جاتی، تو میں جو ہے وہ کسی طرح اس شخص سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو یہ بھی ایک دنیا کا معمول ہے، لیکن اچھے لوگ اور نیک لوگ وہ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن اس کے جو اقوال زری ہیں وہ بہت مشہور ہیں، اور خاص طور پر جو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، نصیحتیں نہیں بلکہ وصیتیں کی ہیں، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کر کے یوں فرماتے ہیں کہ بیٹا صلحاء کی مجلس میں بیٹھا کر، اس سے تو بھلائی کو پہنچے گا اور ان پر رحمت نازل ہوگی تو تو اس میں بھی شریک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور بروں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں، اور کسی وقت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو تو بھی اس آفت میں شریک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس آفت میں شریک ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر۔ کیا کر؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، کہ اس سے جو ہے وہ
تمہیں کسی نہ کسی دن نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں، اگر کوئی شخص خوشبو خریدنے کے لیے دکان پر جاتا ہے اور وہ معلومات کرتا ہے کہ یہ خوشبو کتنے کی ہے اور ایک خوشبو اس کو پسند آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ خوشبو دے دے۔ جب اس کی رقم بتائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بہت مہنگی ہے اور وہ خریدتا نہیں ہے۔ اب اس مختصر سے وقت میں یہ جو خوشبو کے دکان پر گیا ہے، اس کو خوشبو پسند تو آئی لیکن خرید نہیں سکا، لیکن وہ اتنے جو منٹ اس دکان میں رہا ہے وہ خوشبو خرید نہ سکنے کے باوجود بھی اس کو خوشبو آتی رہی ہے اور وہ خوشبو سے محظوظ ہوتا رہا ہے۔ اس کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے، جب آپ نیک لوگوں کے قریب ہوں گے، اہل اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نیک اور پرہیزگار لوگوں کے قریب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو ان کے جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے گا، اور یہ توفیق ضرور عطا ہوتی ہے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کی جب دوستی ہوتی ہے انسان کی، تو وہ جب شروع میں دوستی ہوتی ہے تو وہ ایک کے خیالات الگ ہوتے ہیں، دوسرے دوست کے خیالات الگ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب بیٹھنا شروع ہوتا ہے، کبھی چائے پہ ہوٹل پہ بیٹھ لیے، کبھی کھانے پہ، اور کبھی کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے، اور اس طرح ایک دوسرے کا جو دماغ ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ فیصلے کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم دونوں میں سے نیک کون ہے اور اچھے اعمال ہم دونوں میں سے زیادہ کون کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دونوں دوستوں میں نیک عمل زیادہ کرتا ہوگا تو دوسرے کو بھی کسی نہ کسی دن خیال آ جائے گا کہ یار یہ فلاں جو دوست ہے یہ بہت نیکیاں کرتا ہے، جب بھی اذان سنتا ہے نماز کے لیے چلا جاتا ہے، اور جب بھی میں اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی گانا لگا دوں تو فوراً منع کر دیتا ہے کہ بھائی اس کو بند کر دو، اور کبھی جو ہے وہ کسی نامحرم عورت کے سامنے گزرتے ہیں تو یہ فوراً اپنی نظریں جھکا لیتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ صحبت میں بہت کام آتی ہیں۔ تو جو آپس میں دوست ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا جو رنگ ہے اس پر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر نیک ہوتا ہے تو خود بخود کچھ ہی دنوں میں، تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ کا دوسرا دوست آپ کی طرح بن جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کا دوست برا ہے اور آپ نیکیاں بھی کم کرتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو پھر مسجد کی طرف بھی بہت کم جاتے ہیں، تو یقین مانو کہ کچھ دنوں بعد بجائے وہ آپ کے جیسا ہونے کے آپ اس کے جیسے ہو جائیں گے، اور آپ بھی برائیاں کرنا شروع کر دیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اللہ نہ کرے آخری جو وقت ہوتا ہے انسان کا، اس وقت جو ہے وہ بری باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی جو توفیق ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ وہ کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا واقعہ بھی مشہور ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ مشرکین مکہ کے پاس اللہ جو ہے وہ ان کو بھی پیغام دیا کرتے تھے، اور بھی جو لوگ تھے ان کو بھی دین کی طرف بلاتے تھے، لیکن ان میں سے جو سرداران قریش ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم کبھی کبھی جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں یار کبھی دل کرتا ہے کہ آپ کی صحبت میں آ جائیں اور آپ جو دین لائے ہو اس کو ہم بھی تھوڑا سا سن لیں، اور جو بات آپ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں
جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے، جو قرآن مجید کی آیات آپ پر اترتی ہیں، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں جو آپ کے پاس آتی ہیں یہ ہم سن لیں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں، ان میں سے اکثر تو غریب لوگ ہیں، اور کسی کے پاس جو ہے وہ پرانے کپڑے ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی بہت کم ہوتی ہے، اور کسی کے کپڑے جو ہے وہ پھٹے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو درجہ ہے یہ بہت بڑا ہے، تو ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت ارشاد فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے محبوب اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رکھیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام، دن اور رات اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جڑا رکھیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں ان سے جو ہے وہ نہ ہٹائیے، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کے قریب مت جانا اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، کہ جو لوگ ہمارے جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں، جن کے دل کیا ہیں، ہمارے ذکر سے غافل ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت مالدار ہوتے ہیں، بہت ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی تو کر لیں، نیکی کی کوئی بات سن لیں، لیکن ہمیں نیکی کے لیے لوگ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں بتلائیں کہ فلاں چیز ایسی ہے، فلاں اس طرح کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کسی بزرگ کے پاس جانا نہ پڑے اور کسی کے پاس دین کی بات سمجھنے کے لیے جانا نہ پڑے۔ تو یہ بہت بڑا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ تکبر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں بھی ظاہر خیال آتا ہوگا کہ یہ جو میرے قریبی دوست ہیں، صحابہ اکرام ہیں، میں نے ان کو اپنے دین کی بات تو بتائی ہے، میں ایک دو مرتبہ جو ہے وہ اس طرح کر لوں کہ ان کو بتا دوں کہ یہ فلاں جو اتنے بڑے قریش کے سرداران ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے الگ ہو کر بات کر لوں اور دین کی بات بتلا دوں، اور جو ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دین کی بات سمجھ لیں گے اور عمل کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً منع فرما دیا کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو دین کے پاس آنا پڑے گا اور اہل اللہ کے پاس آ کے دین سیکھنا پڑے گا، اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے پاس رہ کر دین کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو سرداران قریش ہیں، بھلے ان کا درجہ دنیا میں بہت بڑا ہو کہ وہ فلاں قبیلے کا سردار، وہ فلاں قبیلے کا سردار، اور اس کے ماتحت اتنے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات سمجھیں تو ہمیں اکیلے میں بتائی جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ دین ایک ایسی چیز ہے اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کی نیک باتیں سمجھنی ہے تو اس دین کے قریب آنا ہوگا اور اس دین کو سمجھنا ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بہت بڑے درجے کے ہیں تو آپ کو الگ سے بات بتائی جائے، نہیں، بلکہ جہاں غریب لوگ بیٹھتے ہیں وہیں آپ کو بیٹھنا ہوگا، دین کی بات سمجھنی ہوگی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔
اور آگے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، واضح طور پر بتلا دیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کریں کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں، جن کے دل جو ہیں وہ ہمارے ذکر سے غافل ہیں، ان کی اطاعت مت کرنا کہ وہ کیا ہوتے ہیں، یہ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں واضح طور پر قرآن مجید کی آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا بتلایا ہے، اور یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے بسا اوقات اس کا عمل دخل جو ہے وہ ہمیں رشتہ داری میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کو میں اگر مثال سے سمجھا دوں کہ جب ہم آپس میں رشتہ کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی کا، تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ بہت مالدار ہو اور بہت بڑے درجے کا ہو، اس کا ابا جو ہے وہ بہت بڑا آفیسر ہو، وزیر اعظم ہو، جج ہو، یا کہیں نہ کہیں اتنا ہو کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو اور ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے۔ یہ تو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور لڑکے والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی جو ہمیں ملے وہ بہت خوبصورت ہو، بڑے درجے کی ہو، اور اس کا جو ہے وہ خاندان بہت بڑا ہو۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث شریف جو ہمیں بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے جو آقا تھے، یہ غلام تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اس کا جو آقا تھا جس کے یہ غلام تھے، آقا نے کہا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ کہیں کروا دوں، تو آپ مجھے بتلائیں کہ میں اپنا رشتہ کہاں اس کا کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت سمجھدار آدمی تھے اور نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ عیسائی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رشتہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملنے والی جو لڑکی ہے وہ بہت خوبصورت ہو، اور یہودی لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ آپس میں رشتہ کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملنے والی جو لڑکی ہو وہ بہت مالدار ہو۔ اور قریش کے جو سرداران ہیں، قریش کے جو لوگ ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ اپنا بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے یہ ہوتا ہے ملنے والی جو لڑکی یا لڑکا ہے وہ بہت بڑے درجے کا ہو اور اس کا خاندان بہت بڑا ہو۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو کہیں رشتہ کرنا ہو تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ دین کہ جو ہے وہ حسن کو بھی دیکھا جائے اور جمال کو بھی دیکھا جائے، حسب و نسب کو بھی دیکھا جائے، اور ساتھ ساتھ دین کو بھی دیکھا جائے۔ اور آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مال و دولت نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر حسب نسب نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر خوبصورتی حسن و جمال نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر تو اس لڑکی یا لڑکے کے اندر دین ہے تو فاظفر بذات الدین، اس دین کے معاملے کو چن لو کہ وہ یہ جو دین ہوگا یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں جب اپنے رشتے کرنے ہوں تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارا جو ملنے والا رشتہ ہے وہ نیک ہو، اور نیک لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب لڑکی لڑکے کا رشتہ ہوتا ہے یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے، یہ صرف آپس کا رشتہ نہیں بلکہ دو خاندان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک نیک
نیک لوگ جب آپس میں ملیں گے اور نیک لوگوں کی جب صحبت ہوگی تو ان کے گھر والے بھی آہستہ آہستہ نیک ہونا شروع ہوں گے اور ان کی اولاد بھی نیک ہونا شروع ہوگی۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپس میں رشتے کریں تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ صرف حسن و جمال، مال و دولت اور جو ہے وہ حسب نسب کو نہیں، بلکہ دین کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ دین جس آخری جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جو دوست کا دین ہوگا، جو اپنے گھر والوں کا دین ہوگا، ظاہر ہے وہ آپ کا بھی دین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے اور ان کے جو اعمال ہیں روزمرہ کے ان پر عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جب آپس میں رشتے اور تعلقات کو جوڑنا ہو تو سب سے اول ترجیح یہ ہو کہ دین سب سے اوپر ہو، حسن و جمال بعد میں ہو، حسب نسب بعد میں ہو۔ جب آپس میں نیک صحبت ہوگی تو یہ جو بڑے بڑے درجات ہیں یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک لوگوں کو ویسے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت